عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیا تے نیویاں دے سونا فرق مٹان آیا۔ عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ۔ باد رب دے سب تو اچیاں، باد رب دے سب تو اچیاں تیریاں نشانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ۔ تم کے تلیاں عرض کی تھی جھک کے جبرائیل نے، تم کے تلیاں عرض کی تھی جھک کے جبرائیل نے، تم کے تلیاں عرض کی تھی جھک کے جبرائیل نے۔ رب تیرا اج میزبائے، رب تیرا اج میزبائے، رب دیا مہمانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ۔ کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں، کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں، کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں۔ خطبیاں وچ ذکر تیرا، خطبیاں وچ ذکر تیرا، نال وچ اذانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ۔ جو یتیماں دا ہے والی بے کساں دا آسرا، جو یتیماں دا ہے والی بے کساں دا آسرا۔ او محبوب حبیب ربانہ، اے حامی روز حشر دا وے آپ یتیم، یتیماں توئیں ہتھ سراں تے تردا۔ جو یتیماں دا ہے والی بے کساں دا آسرا، زہرا دا او بابا ہے، زہرا دا او بابا ہے، حسنین دا ہے نانا، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ۔ تیرے بچیاں نے ہے کیتا دین دا پرچم بلند، تیرے بچیاں نے ہے کیتا دین دا پرچم بلند، تیرے بچیاں نے ہے کیتا دین دا پرچم بلند۔ لاج رکھی لا الہ دی، لاج رکھی لا الہ دی، دے کے اپنی جانا، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ۔
ہوਵੇ قبول میری ایک نکڑی جئی آکارز ہوਵੇ قبول در تیرے تے تا حیاتی در تیرے تے تا حیاتی ہو جانا جانا عربیہ سلطانہ 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 ہو اج عاشقانے ہو اج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو اج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو اج عاشقانے ہو اج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او تائیوں گلیاں ہو گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا آج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو آج عاشقانے ہو آج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا خیر کرما دی چولی وچ پئی ہے تیرے حوران لائے کہ آمنہ دا لال آ گیا آج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو آج عاشقانے ہو آج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا اج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے اج سنیاں رون والے ہو کئیاں رون والے منہ نے بنائے کہ آمنہ دا لال آ گیا آج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو آج عاشقانے ہو آج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا سونا آیا ہے تے دکھ مک گئے پاسے ہو اج ہر پاسے نور نے چھائے کہ آمنہ دا لال آ گیا اج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ہو اج عاشقانے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ہے دیکھو ڈوبا عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت
صاحب گیلانی آپ دی خدمت دی گزارش ہے آپ سٹیج تے تشریف لے کے آ جاؤ تاکہ نعت تو بعد انعامات تقسیم کیتے ونجن اور اس تو بعد لنگر تقسیم کیتا ونجے جناب محمد فیضان صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ ہاں تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمینہ سبحان اللہ کی صدا چاہوں گا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمینہ تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمینہ ہوئی کرم دی توڑے تے اخیر آمینہ توڑی گودی وچ نبیاں دا پیر آمینہ تے توڑے گھر جیا کوئی ہو رہے ایتھے گھر نہیں توڑے گھر جیا کوئی ہو رہے ایتھے گھر نہیں دنیا دے شاواں کل توڑے جیا زر نہیں دنیا دے شاواں کل توڑے جیا زر نہیں پھر کہنا چاہیے توڑے ورگا نہ جگ تے امیر آمینہ توڑے ورگا نہ جگ تے امیر آمینہ ہوئی کرم دی توڑے تے اخیر آمینہ توڑی گودی وچ نبیاں دا پیر آمینہ مرحوم صاحب انہوں نے بھی مشورہ کیتا ہے تے او کافی لوگاں دے جلوس دی وجہ تو کہ لوگ کولیاں لے چکریاں لے لیٹ آنے تے جس وجہ تو اڈے نہ پرام نہیں ہو سکنا لیکن اس واری میں تنے تنا کھڑا ہو گیا میں کیا سرکار جنہ بلایا ہوا آسان تے سب تو وڈی ساڑی خوش نصیبی کہ ساڑے کول پیر سید عطر حسین شاہ صاحب بخاری خطیب بین گنگوالا شریف دے آپ سجاد نشین بین آپ دی خدمت دی گزارش کرانگا آپ صدارتی الفاظ دے نال اس محفل نو مزید مزین فرمان اس تو بعد انشاءاللہ تعالی قبلہ شاہ صاحب دے ہتھوں سنا خانہ نو انعامات تقسیم کیتے ویسن شاہ صاحب دے آن تو پہلے نعرہ دا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا اے نبی آپ کے نام کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا دوستان مکرم سبھی دوست بزرگ آج اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر منا رہے ہیں اور رب کے سامنے سر بسجود ہیں کہ جس نعمت کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ نعمت تمام نعمتوں کی اصل بن کر تشریف لائی ہے وہ نعمت بھی بن کے آئے ہیں رحمت بھی بن کے آئے ہیں وہ بہار بھی بن کے آئے ہیں وہ نور بھی بن کے آئے ہیں وہ روشنی بھی بن کے آئے ہیں وہ ظلمتوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اور جب حضور آئے تو کائنات میں کے رنگ و بو میں بہار آ گئی اور جب سرکار آئے تو 1,24,000 پیغمبروں کی دعائیں باب قبولیت تک پہنچ گئیں جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے
اور تڑپتی سسکتی انسانیت کو قرار آ گیا جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے. اور جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب سیدہ آمنہ کے آنگن میں بہار آ گئی, حضرت عبداللہ کے گھر میں رونق آ گئی, حضرت جناب سیدہ آمنہ خوش ہو گئی, حضرت عبد المطلب خوش ہو گئی, ابو طالب کے گھر میں خوشیوں کا چراغاں ہو گیا, جناب حضرت عباس کے گھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے. اور جب سرکار تشریف لائے تو دنیا بھر کے مسکین, غریب, فقیر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سب کے سب ان کے دلوں کے نغمے, ان کے دلوں کی کلیوں میں پھول بن گئی کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اللہ کی عظیم نعمت کی آمد ہے. اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور اللہ کی اس نعمت کی ضرورت نبیوں کو بھی رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب تمام نبیوں کو اور اللہ کی تمام مخلوق کو جب اللہ کی جلال کا عالم ہوگا اور اس وقت کیا ہوگا, آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. یہ وہ نعمت ہے جس سے نبی بھی مستغنی نہیں ہے, نبی بھی بے نیاز نہیں ہے, نبیوں کو بھی ضرورت ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو اللہ کے خلیل کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت ہے اور اللہ کی وہ نعمت ہے. یہ میلاد منانا کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر ہے. کیا ہے جی؟ اظہار تشکر ہے کہ مولا تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں محمد عربی جیسی نعمت عطا فرما دی, تو نے ہمیں سرکار جیسی نعمت عطا فرما دی ہے. اب ایک حدیث نہیں پیش کرنے لگا ہوں کہ نعمت کے ملنے پر شکرانہ, ہر نعمت کا شکر واجب ہے. بولیے نا, ہر نعمت کا شکر واجب ہے. جو نعمت کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے, اللہ سخت ناپسند کرتا ہے. تو کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکر ناشکری کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے. تو جو اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کرے اور اس پر اللہ کا شکر نہ ادا کرے وہ کیسے اللہ کی بارگاہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک حدیث بھی پیش کرنے لگا ہوں. حضور نے خود اپنے عمل سے بتایا ہے کہ نعمت کوئی بھی ہو اس کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور اس سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتح الغیب میں ایک حدیث لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ شکر ایسی چیز ہے کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ نعمت کا تسلسل برقرار رہے, آپ کو نعمتیں ملتی رہیں, تو آپ شکر کا تسلسل برقرار رکھیں. نعمت وحشیت, کہ نعمت وحشی جانور کی طرح ہے. جس طرح وحشی جانور ہوتا ہے اسے بھاگ جانے کی عادت ہے, فرمایا قیدوھا بالشکر, اسے شکر کی زنجیر ڈال کر رکھو. جب تم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو گے پھر نعمت تم سے جائے گی نہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, کہ وعدے کے تحت اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلے جاتا. حدیث جو پیش کرنے لگا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ مسلسل عمل ہے صحابہ کرام کا, کنٹینیوس پریکٹس ہے اہل مدینہ کی. جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے ان کا یہ عمل تھا, ان کی یہ پریکٹس تھی, ان کا یہ کام تھا کہ جب بھی موسم کا کوئی نیا پھل لگتا, جو میوہ لگتا, چونکہ اہل مدینہ پیشے کے لحاظ سے وہ کاشتکار تھے اور زراعت ان کا پیشہ تھا, کھجوروں کے ان کے باغات تھے, تو جو بھی موسم کا نیا پھل اترتا, کھجوریں ہوتی, کوئی بھی پھل ہوتا, ان کی یہ عادت تھی کہ وہ سب سے پہلے وہ پھل ٹوکریوں میں ڈال کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے, حضور برکت کی دعا فرماتے, پھر وہ پھل لے جا کر تو منڈیوں میں فروخت کیا کرتے تھے. اب ایک بات سمجھانے لگا ہوں آگے کہ جب وہ حضور کی خدمت میں وہ پھل لایا جاتا نا, اب سرکار وہ کیا کرتے تھے اس پھل کے ساتھ. حضرت اشیاء اللمات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے, یہ مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث نقل ہے, اور حضور کا یہ معمول بیان کیا گیا, یعنی ایک دن کا واقعہ نہیں, معمول تھا پکا, کہ جب وہ پھل حضور کی خدمت میں لایا جاتا ٹوکریوں میں ڈال کر, تو سرکار سب سے پہلے اس پھل کو اٹھا کر چوما کرتے تھے. بات سمجھ نہیں آیا؟ حضور پھل کو اٹھا کر چومتے تھے اور پھر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے. جس کی سمجھ میں آئی وہ سبحان اللہ کے. حضور پھل کو اٹھا کر چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اشیاء اللمات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کیوں وہ پھل کو اٹھا کر چومتے تھے, آنکھوں سے لگاتے تھے؟ اس لیے کہ موسم کا نیا پھل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. حضور اس نعمت کی تعظیم کرتے ہوئے
उस फल को उठाकर चूम कर आंखों से लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अब आप मुझे ये बताएंगे कि फल बड़ी नेमत है या सरकार बड़ी नेमत है? ये हुजूर ने अपने अमल से बताया, हुजूर ने अपने अमल से बताया। लोग कहते हैं अंगूठे चूमने का सबूत नहीं है, लोग कहते हैं अंगूठे चूमने का सबूत नहीं है। हुजूर अपने अमल से बता रहे हैं फल को चूमना सरकार का अमल साबित है, फल को चूम कर आंखों से लगाना। अब हमारे लिए फल भी नेमत है, लेकिन सारी नेमतों की असल हजूर की जात है। हम इतने नसीब वाले तो न हो सके कि हजूर के हाथों को चूमते, हजूर के कदमों को चूमते, हजूर के दामन से लिपट जाते, लेकिन इतने बदनसीब भी नहीं है कि हजूर का नाम लिया जाए और चूम कर आंखों से न लगाएं। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद वो नेमत उज़्मा है कि जिस नेमत के सदके में अल्लाह ने हमें हर नेमत अता फरमाई है। तो अगर मामूली फल एक नेमत, अल्लाह की वैसे कोई नेमत मामूली नेमत नहीं होती, नेमत को मामूली कहना भी नाशुक्री है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं छोटी बड़ी नेमतें हैं तो फल एक छोटी नेमत है। अगर उसकी ताजीम खुद ज़ाते मुस्तफ़ा फरमा रही है तो आप अंदाजा लगाए फिर हुजूर की क्या ताजीम होगी, हुजूर की क्या ताजीम होगी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब ताजीम की बात आती है फिर पूरी उम्मत के दिल एक साथ धड़कते हैं और दुनिया को यह पैगाम देते हैं कि जो हुजूर की इज्जत पर हमला करता है वो एक फर्द की बात नहीं करता, वो पूरी उम्मत की बात करता है। वो पूरी उम्मत के दिलों को जख्मी कर रहा है, वो पूरी उम्मत के दिलों को जख्म दे रहा है। चूंकि दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा, हुजूर का मकाम वो मदीना में आपकी कब्र अनवर वहां भी जलवागर हैं, मक्का में भी जलवागर है, सारा जलवा ही हुजूर का है। लेकिन अगर हुजूर का खास मकाम पूछते हैं तो वो आशिक रसूल क्या कहता है, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा। हुजूर का खास मकाम पूछते हो ना, हुजूर की सेज कहाँ सजी है, सरकार का घर कहाँ पर है, तो हुजूर बंदे मोमिन के दिल में रहते हैं, हुजूर बंदे मोमिन के दिल में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हुजूर बंदे मोमिन के दिल में रहते हैं और मोमिनों का दिल हमारा हर सांस उनकी धड़कनों के साथ चलता है। मेरे दिल की धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। अल्लाह ने वो नेमत अता फरमा दी है, हम हर सांस के साथ भी शुक्र अदा करें तो कम है। और यही वजह है दोस्तान मोहतरम, आखिरी एक नुक्ता सामने रखने लगा हूं आपके। लोग कहते हैं यार नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये आपने तीसरी ईद बना ली है, ईदें तो दो हैं, ये तीसरी ईद कहाँ लिखी है, इसका क्या सबूत है? अगर ये ईद होती, फर्ज होती, इसकी कोई नमाज होती, वाजिब होती, सहाबा मनाया करते, तो ये बात समझ आएगी कि इबादत अल्लाह ने फर्ज क्यों नहीं की है। लेकिन आज जुमा आप पढ़ते हैं, आज भी जुमा है, दो ईदें इकट्ठी हैं। जुमा आप पढ़ते हैं, ये क्या है? मिलाद आदम है। उलमा तशरीफ फरमाए, जुमा क्या है जी? मिलाद आदम है, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, इसीलिए अल्लाह ने जुमे की इबादत को फर्ज किया है। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, वो नफख्तु फीहि मिन रूही, आदम अलैहिस्सलाम को जिंदगी मिली, आदमियत का आगाज हुआ, वो जुमे का दिन था, जुमे का वक्त था। अल्लाह ने फरमाया अब जो भी आदमी का बच्चा है वो कयामत तक इस दिन की इबादत करेगा। मिलाद आदम है ना, इसकी असल क्या है? जुमे की इबादत फर्ज क्यों हुई? मिलाद आदम। अब मिलाद का जो इनकार करता है वो जुमे का भी छोड़ दे, तुम्हारी बात। लेकिन जो बात समझाना चाहता हूँ वो आगे, फर्ज क्यों नहीं की इबादत? सवाल को सही से समझे। हुजूर की तशरीफ आवरी मिलाद के दिन पर, विलादत के दिन पर कोई इबादत रब ताला ने फर्ज क्यों नहीं की है? वजह क्या है? आदम का रुतबा हुजूर से बड़ा तो नहीं है, ये तो महबूब हैं, वो तो सफीउल्लाह हैं। चाहिए तो ये था जिस तरह मिलाद आदम पर इबादत फर्ज हो गई है, हुजूर की तशरीफ आवरी पर इबादत फर्ज होती। या अल्लाह तूने फर्ज क्यों नहीं की? फरमाया इसलिए फर्ज नहीं की, अगर फर्ज होती साल में एक दफा होती ना, फर्ज होती हफ्ते में एक दफा होती। नहीं नहीं, हमारा महबूब
کل جہان کا محبوب ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی محبت، اس کی میلاد کی خوشی، اس کے مل جانے کا شکرانہ، یہ سال میں ایک دن کے لیے فرض نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ ہر ساز کے ساتھ حضور کی تشریف آوری کی خوشی تم پر منانا۔ فرض اس لیے نہیں کی کہ تم محبت رسول کے دعوے دار ہو، دعویٰ محبت کا بھی کرتے ہو، اور پھر محبت کا دعویٰ ہو، جو محبوب کا عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، جو پیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کی سانس بعد میں آتی ہے، محبوب کا نام پہلے آتا ہے، محبوب کا نام پہلے آتا ہے۔ خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے، خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے، کسی کا نام لو لب پر تمہارا نام آئے، سانس ہماری بعد میں آتی ہے، حضور کا نام پہلے آتا ہے۔ دوستان مکرم اذان ہو گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا کھڑے ہو کے سلام نہ ایک شعر، اس تو بعد لنگر تقسیم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ امتی لب پہ جاری رہا، امت لب پہ جاری رہا، امت تیری سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سارے احباب اپنی جگہ تشریف